الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق یعنی سبق نمبر 91 میں ہم بدل پڑھنے جا رہے ہیں۔ بدل کو انگلش میں ریپلیسمنٹ یا سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بدل کے لفظی معنی متبادل ہونے کے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کی جگہ پر کوئی اور چیز آ جائے۔ عربی قواعد کے مطابق بدل جو ہے وہ ایک ایسے مرکب میں آتا ہے جو کہ دو اسم کا مجموعہ ہوتا ہے، اسم جمع اسم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا اسم تو کوئی اور اسم ہوتا ہے، اور جو دوسرا اسم آتا ہے وہ بدل ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسم کے بعد فوراً ایک دوسرا اسم آ کر پہلے والے اسم کی مزید تفصیل بتاتا ہے یا اسے مزید واضح کرتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے سمجھیں جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ الفاظ دیگر، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 دوسرے الفاظ میں پھر اس کا متبادل نام یا کوئی اور لفظ بتاتے ہیں، جیسے انگلش میں کہتے ہیں آلسو نون ایز AKA، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ایک مثال ایسے دیکھیں، جیسے یہ ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے شیر جنگل کا بادشاہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو لفظ شیر ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور کسی جانور کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جنگل کا بادشاہ بھی اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شیر ہی کو کہتے ہیں۔ تو پہلا اسم جو آ رہا ہے اور اس کے بعد جو یہ جنگل کا بادشاہ یہ ایک مرکب ہے، تو یہ بھی اسی شیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے کہ جنگل کا بادشاہ یہ جو ہوگا یہ بدل ہوگا، کیونکہ یہ واضح کر رہا ہے اسی ایک اسم کے لیے، یعنی کہ شیر کے لیے اس کا متبادل لفظ آ رہا ہے۔ تو شیر جو ہے وہ ایک اسم ہے اور جنگل کا بادشاہ بھی ایک اسم ہے مرکب کی صورت میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو دوسرا اسم ہے وہ بدل ہوگا پہلے اسم کے لیے، اور پہلا اسم جس کے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ یا بدل آتا ہے اسے مبدل منہو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شیر جو ہے وہ مبدل منہو ہے، اور جنگل کا بادشاہ جو بعد میں اسم آ رہا ہے وہ بدل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ کہ قواعد کی روح سے کیا ہوتا ہے، گرامیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ بدل اور مبدل منہو، یعنی کہ مبدل منہو جو پہلا اسم آتا ہے وہ، اور اس کے بعد جو بدل آتا ہے، ان دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر مبدل منہو مرفوع ہوگا تو بدل بھی مرفوع ہوگا، اگر مبدل منہو جو ہے وہ منصوب ہوگا تو بدل بھی منصوب ہوگا، اگر مبدل منہو مجرور ہوگا تو بدل بھی مجرور ہوگا۔ تو یہ قواعد کی روح سے بس ایک اس کا رول ہے، اور اس میں یہ کہ مبدل منہو پہلے آتا ہے اور بدل اس کے بعد آتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ ہم مثالیں پڑھنے جا رہے ہیں قرآن پاک سے، جو بدل کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ میں جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب اہدنا ہدایت دیں ہمیں سیدھے راستے کی طرف، صراط المستقیمہ۔ اب صراط المستقیمہ جو ہے اہدنا کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ منصوب بھی ہے فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفعول بھی ہے صراط۔ اب یہ ایک اسم ہے صراط، پھر دوبارہ اس کی مزید وضاحت دیکھیں کیسے آ رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے فضل کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ اسم سب سے پہلے آیا اسم جو کہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے اور وہ منصوب ہے، پھر اس کے بعد اسی کے لیے پھر مزید وضاحت کے لیے آیا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو صراط الذین ہے یہ بھی جو ہے وہ منصوب ہے، دیکھیں صراط منصوب ہے اور الذین اس کی نعت بن کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صراط یہ جو دوسرا آ رہا ہے یہ بدل ہے، یہ یہاں پہ جو ہے یہ بدل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلا والا الصراط جو ہے وہ مبدل منہو ہے، اور یہ مزید بتا رہا ہے کہ کون سا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے فضل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل بتا رہا ہے، یہ جو بدل آ رہا ہے وہ پہلے والے اسم کی مزید تفصیل بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بدل۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھ لیا کہ دونوں جو ہیں وہ منصوب ہیں، یہ بھی الصراط بھی فتح کے ساتھ منصوب ہے، اور یہ جو اس کا بدل آ رہا ہے صراط الذین یہ بھی منصوب ہے، دیکھیں یہاں پہ فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ دوسرا ہے وَأَنَّهُ، اور یہ کہ اس خلق الزوجین، خلق جو ہے وہ فعل ماضی ہوا مستتر، تو یہ فعل ہے، یہ یہاں سے جملہ فعلیہ ہے خلق الزوجین سے، تو فعل ہے، اس الزوجین عینی ہے نا، تو یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وقت منصوب ہے کیونکہ یہ خلقہ کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، خلق الزوجین۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں یعنی کہ اس نے جوڑے بنائے یا جوڑے تخلیق کیے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب اس کو بالفاظ دیگر کیا جوڑے کا مطلب کس طریقے کے جوڑے، مرد اور عورت، الذکر والانثی، ٹھیک ہے، مرد اور عورت بنائے۔
تو یہ جو ہے وہ اس کو مزید واضح کر رہا ہے کہ وہ جوڑے کس طریقے کے جوڑے کہ مرد اور عورت بنائے. ٹھیک ہے. تو یہ الزوجینی جو ہے وہ مبدل منہو ہے اور یہ بھی منصوب ہے آئینی. ٹھیک ہے. اور الذکرہ جو ہے الذکرہ اور انثیٰ یہ بھی دونوں منصوب ہیں. الذکرہ تو فتح اس کا ہمیں دکھ رہا ہے اور والانثیٰ انثیٰ جو ہے وہ اس الف مقصورہ کے ساتھ یہ نان فلیکسیبل ہے نا, مبنی ہے لیکن یہ منصوب کی جگہ پہ ہے, فی محل نصب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. ایک اور مثال سورہ مزمل سے, قم اللیلہ, رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ. اب صرف اگر قم اللیلہ ہے تو رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ. اس میں بھی قم جو ہے فعل امر اور پھر اللیلہ اس کا مفعول بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور اللیلہ جو ہے اب اس کی مزید وضاحت کہ کیا اگر صرف قم اللیلہ ہے یہاں تک اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب پوری رات کھڑے ہو جاؤ, رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ پوری رات کے لیے. لیکن پھر فوراً ہی آیا الا قلیلہ. ٹھیک ہے. الا قلیلہ اور پھر آیا یہ تو استثناء, الا تو استثناء ہے کہ رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کچھ کم, الا قلیلہ مگر کچھ کم. اس کے بعد مزید وضاحت آئی اللیلہ کی, نصفہ, اب ہو جو ہے اللیلہ پہ جا رہا ہے, نصفہ آدھی رات, او انقص منہ قلیلہ, نصفہ او انقص منہ قلیلہ, آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم. اب یہ جو نصفہ ہے نا وہ اس کی مزید وضاحت آئی ہے اللیلہ کی, اور اس میں دیکھیں نصفہ ہے, نصفہ ہے, یہ بھی منصوب ہے, لیلہ بھی منصوب ہے. تو لیلہ جو ہے مبدل منہ ہے اور اس کی مزید وضاحت کے لیے یہ جو آ رہا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلہ, یہ جو ہے اس کا نصفہ جو ہے وہ اس کا بدل ہے اور وہ بھی دونوں منصوب ہیں. ٹھیک ہے. تو مزید وضاحت کے لیے اس کی آیا ہے تفصیل, مزید تفصیل کے لیے, مزید وضاحت کے لیے. اچھا, اس کے بعد یہ ایک اور مثال ہے قرآن پاک سے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب انہوں نے بکہ جو پرانے زمانے میں بکہ کہتے تھے تو وہ بسایا تھا, تو مطلب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ لا کے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ لا کے بسایا تھا, تو وہ دعا ہے ورزق اہلہ اور من الثمرات. اب وہ بھی دعائیا امر ہے, امر کا صیغہ ہے, اور عطا کر پھلوں کا رزق اس بستی کے لوگوں کو عطا کر, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کر پھلوں کا رزق اس بستی کے لوگوں کے لیے یا بستی کے لوگوں پر. پھر اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ اس بستی کے سارے لوگوں پر نہیں, اس کے بعد آ رہا ہے من آمن منہم باللہ والیوم الاخر, اس بستی میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر. تو اہلہ ایک اسم پہلے آ رہا ہے اور وہ بھی مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی مفعول بھی ہے. اور پھر اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے کون سے, اس بستی کے کون سے لوگ, وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر, ان پر پھلوں کا رزق عطا, ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو من آمنا, من اس موصول سے جو آ رہا ہے نا پورا, یہ بدل ہے اہلا کا, اہلہ مبدل منہ, اور من آمنا جو ہے وہ اس کے لیے مزید تفصیل ہے اور بتایا ہے کہ سارے لوگ نہیں اس بستی کے بلکہ ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں. تو من آمنا جو ہے وہ بدل ہے. من ظاہر ہے مبنی اسم ہے, اس موصول ہے مبنی اسم ہے, تو وہ فی محل نصب ہوگا, اعراب سیم ہوگا مبدل منہ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر ایک اور ہے ان سب نے کہا قالو آمنا برب العالمین, انہوں نے کہا ہم ایمان لائے جہانوں کے پروردگار کے لیے, جہانوں کے پروردگار پر. ٹھیک ہے نا. تو برب العالمین پہلے آیا. ٹھیک ہے. ربی موسیٰ و ہارون, ربی موسیٰ و ہارون, بی حرف جر اور ربی اسم مجرور. ٹھیک ہے, اسم مجرور, وہ یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ مزید اس کی وضاحت ہے, مزید اسی رب العالمین جہانوں کے پروردگار کے لیے ہی آیا ہے یہ لفظ کہ رب موسیٰ و ہارون, کیونکہ وہاں پہ حضرت موسیٰ اور ہارون تبلیغ کر رہے تھے, دعوت کے لیے پہنچے تھے. تو وہ یہ کہ میں یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. اچھا جی, تو اب اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ ربی جو ہے وہ اس مجرور ہے, تو اس کی جو اعراب ہے, اسٹیٹس ہے, وہ مجرور ہے. پھر جو بدل آ رہا ہے اس کے لیے ربی موسیٰ و ہارون, بدل جو آ رہا ہے ربی بھی اس میں مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مبدل منہ مجرور تھا, اور پھر موسیٰ مضاف الیہ ہے ربی کا. ٹھیک ہے. اور ہارون جو ہے, ہارون موسیٰ پر معطوف ہے, وہ بھی مضاف الیہ ہوگا, لیکن ہارونہ کیونکہ غیر عربی نام ہے تو وہ فتح کے ساتھ مجرور ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. تو اب یہ ہم نے قرآن پاک سے مثالیں دیکھ لی. بدل کی اقسام 4 طریقے سے بتائی جاتی ہیں نحو میں.
نحو کے علم میں بدل الکل، بدل البعد، بدل الاحتمال اور بدل الغلط. اس میں سے اہم جو ہیں وہ بدل الکل اور بدل البعد ہیں. کہ بدل الکل وہ ہوتا ہے، وہ بدل جو اپنے مبدل منہو کے قائم مقام ہو، یعنی دونوں الفاظوں کا منشا ایک ہی ہو. ٹھیک ہے، دونوں الفاظوں کا منشا ایک ہی ہو، ایک ہی بات ہو یا ایک ہی چیز ہو یا ایک ہی شخصیت ہو، جس کے لیے دو الگ الگ اسم آ رہے ہوں، دو الگ الگ الفاظ آ رہے ہوں. جبکہ بدل البعد جو ہے وہ بدل جو اپنے مبدل منہو کے کسی خاص حصے یا پہلو کی وضاحت کے لیے آئے. ٹھیک ہے، وہ وہ بدل جو اپنے مبدل منہو کے کسی خاص حصے یا پہلو کی وضاحت کے لیے آئے. جیسے کہا، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ حفظت القرآن نصفہ، میں نے قرآن حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کیا. اب کوئی سمجھے گا پورا قرآن حفظ کیا؟ نہیں، آدھا، نصفہ، اس کا آدھا. تو یہ نصفہ جو ہے وہ بدل البعد ہوگا. اچھا، جو باقی کی دو اقسام ہیں، استعمال اور بدل الغلط، اس کو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نحوی جو اسپیشلسٹ ہیں وہ انہوں نے یہ ٹرمز جو ہیں وہ رکھی ہیں. بدل البعد اور بدل الاستعمال میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل میں جانے سے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معنی جو قرآن پاک کے معنی ہم نے سمجھنے، اس میں اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا. اچھا، یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہم نے یہ پڑھا نا، اس میں برب العالمین اور ربی موسیٰ و ہارون، تو یہ پورا کا پورا وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے دونوں آئے ہیں. رب العالمین بھی وہی ہیں اور ربی موسیٰ و ہارون بھی وہی ہیں. تو یہ بدل الکل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں دیکھیں، یہ اس میں کیا ہے کہ ورزق اہلہ، کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں، پھلوں کا رزق عطا کریں اس بستی کے لوگوں کو. لیکن پھر جو بدل آ رہا ہے وہ ان سارے بستی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پہ. تو یہ بدل البعد ہے، بدل الکل نہیں ہے، کل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے پورشن کے لیے ہے. اچھا، پھر اس میں دیکھیں، جیسے رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ یعنی پوری رات، لیکن پھر بعد میں ہے نصف ہو، اس کا آدھا اوین قسمن ہو یا اس سے بھی کچھ کم. تو یہ جو ہے اس میں بھی اس کے پارٹ کے لیے، تو یہ بدل البعد ہے. اس میں دیکھیں، اس میں زوجین جو ہے مبدل منہو ہے، زوجین یعنی کہ جوڑا. اب وہ جوڑے کون ہیں؟ یعنی کہ مرد اور عورت. تو اس میں تو یہ پورا وہی منطبق ہو رہا ہے، پورا کا پورا 100% منطبق ہو رہا ہے کہ زوجین بھی وہی ہے اور مرد عورت بھی وہی ہے. تو یہ بدل الکل ہو گیا. اچھا، اس کے بعد صراط المستقیمہ، صراط راستے، سیدھے راستے کی طرف. تو سیدھے راستے کی کون سا راستہ؟ جس پر راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے فضل کیا. تو راستے تو مختلف ہو سکتے ہیں نا، ان لوگوں کا راستہ بھی ہو سکتا ہے جو بھٹک گئے، ان لوگوں کا راستہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو مغضوب علیہم ہو گئے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، اس کو مزید اس کو فکس کر دیا کہ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے فضل کیا. تو ایک پہلو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے بدل میں. ٹھیک ہے، تو یہ بدل البعد ہوگا. تو یہ ہے تھوڑا سا اس میں کہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ہم بدل البعد اور بدل الکل کو. باقی دونوں جو قسمیں ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارے قرآن پاک کو سمجھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں، وہ نحوی بحثیں ہیں، نحوی بحثیں ہیں، تو وہ اس میں جانے سے کوئی اتنا علم قرآن پاک کی سمجھ میں کے لحاظ سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اچھا، تو یہاں پہ یہ ہمارے سبق کا اختتام ہوا، اور ہم دعا کر لیتے ہیں. اس میں سے جو اگر کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ لائیو سیشن میں کر لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.